ٹیلی فون بوتھ پر پہنچ کر وسیم نے ایک گہری سانس لی اور ماتھے پر سے پسینہ صاف کیا۔ اس کے پھیپھڑوں میں ہوا بھرنے کے بعد اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، ایک سکہ نکالا اور اسے بوتھ میں ڈال دیا۔ نمبر گھمانے کے بعد اس نے ایک گہری سانس لی اور کال اٹھائے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا، تیسری گھنٹی پر ہی کال اٹھا لی گئی تھی۔ السلام علیکم ماہا، میں وسیم، کیسی ہو؟ وسیم نے جیسے سکھ کا سانس لیا۔ دوسری جانب سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ وسیم بھائی، آپ ہیں؟ یہ کس نمبر سے کال کر رہے ہیں؟ ماہا کی آواز میں حیرت تھی۔ موبائل میرا چھین لیا گیا ہے، اس لیے پبلک ٹیلی فون سے کال کر رہا ہوں، وسیم نے بے بسی سے کہتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ موبائل جو اس نے اتنے مہینے پیسے جوڑ کر خریدا تھا، کل ہی 2 مسلح افراد نے اس سے چھین لیا تھا۔ کراچی میں ایسے واقعات عام تھے، مگر وسیم بیچارہ بمشکل گھر کا خرچ چلاتا تھا۔ ایسے میں نیا موبائل لینا اس کے بس سے باہر تھا۔ ہائے اللہ، کس نے چھین لیا موبائل؟ آپ خود تو ٹھیک ہے نا؟ ماہا کی آواز میں اب گھبراہٹ تھی۔ وہ بہت جلدی پریشان ہو جاتی تھی۔ خود اس کے پاس بھی بس گزارے لائق بٹنوں والا موبائل تھا، جو اب شاید ہی کوئی استعمال کرتا ہو۔ چھیننے والوں نے چھین لیا، میں ٹھیک ہوں، بس تمہیں ایک اچھی خبر دینی تھی، اس لیے کال کی ہے۔ شکر ہے آپ ٹھیک ہیں، اور اچھی خبر کون سی ہے؟ ماہا کی پریشانی میں کچھ کمی آئی۔ میرے صاحب ہیں نا، سرمد خانزادہ، ان کی بیوی کو بچہ ہوا، مگر وہ فوت ہو گئیں۔ انہیں اپنے بچے کے لیے ایک نینی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مجھ سے بات کی تو مجھے تمہارا خیال آیا۔ ابھی میں گھر نہیں آ سکتا، تم ایسا کرو، سرمد خانزادہ کے بنگلے پر پہنچو۔ اگر نوکری مل گئی تمہیں تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ وسیم کی آواز میں امید تھی۔ ہاں، نوکری ملنا تو اچھی بات ہے، مگر مجھے افسوس ہے ان کی بیوی مر گئی۔ ماہا ایک بار سرمد سے ملی تھی۔ وہ اکھڑ مزاج اور خوبصورت نوجوان تھا۔ اس کا بنگلہ بہت خوبصورت تھا۔ وسیم وہاں ڈرائیور تھا۔ ماہا بس ایک بار اس بنگلے میں گئی تھی، اس لیے وہ ایڈریس جانتی تھی۔ تم اس کے بارے میں اداس نہ ہو، امیر ہے، کل کو کوئی اور لڑکی دے دے گا، تم بس یہاں پہنچو، وسیم نے ذرا بیزاری سے کہا۔ شاید وہ بھی اس واقعے سے تھک چکا تھا۔ جی میں آتی ہوں۔ ماہا نے کال کاٹ دی اور کچن میں جا کر بوڑھی ماں کو سب بتایا۔ وہ پریشان ہوئی، مگر پھر گھر کے حالات دیکھتے انہوں نے اجازت دے دی۔ یہ ایک چھوٹا سا گھرانہ تھا۔ ماہا کے والد کامران قریشی ایک اچھی پوسٹ پر تھے، مگر جب سے انہیں کینسر جیسا مرض لگا تھا، سب بدل گیا تھا۔ سرمد خانزادہ نے ترس کھا کر ان کے بیٹے وسیم کو ڈرائیور رکھ لیا تھا۔ کامران صاحب سرمد کے لیے ہی کام کرتے تھے۔ ان کی جمع پونجی علاج میں خرچ ہو چکی تھی اور اب فاقوں کی نوبت آ چکی تھی، اس لیے ماہا کو کام کرنے کی اجازت مل گئی۔ وہ اپنا مختصر سا سامان لیے سرمد کے بنگلے کی جانب چلی آئی۔ رکشہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا تھا، اس کے دل میں وسوسے اٹھ رہے تھے۔ جانے وہ کھڑوس سرمد اسے نوکری پر رکھتا بھی ہے یا نہیں، یہ تو وقت ہی بتانے والا تھا۔ ماہا سرمد خانزادہ کے عالی شان بنگلے کے وسیع و ریز گیٹ پر پہنچی۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظر سامنے سبزے زاروں سے گھرے شاندار بنگلے پر پڑی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ ایک عام سے سفید شلوار قمیص اور سر پر سادہ سا دوپٹہ اوڑھے وہ بنگلے کے مرکزی دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ یہ لباس اس کی سادگی کی گواہی دے رہا تھا۔ اس کے انداز میں دھیما پن تھا، جو اس کی دیہاتی پس منظر کی عکاسی کر رہا تھا۔ وہ ہچکچاتے ہوئے اندر داخل ہوئی تو سامنے ہی وسیم پریشانی کے عالم میں کھڑا تھا۔ وسیم نے ماہا کو دیکھتے ہی اطمینان کا سانس لیا۔ آ گئی تم ماہا، میں کب سے انتظار کر رہا تھا تمہارا۔ وسیم نے آگے بڑھ کر ماہا کو دیکھا۔ تم بالکل ٹھیک لگ رہی ہو، چلو اچھا ہے، ماہا نے دھیرے سے کہا۔ جی وسیم بھائی۔ اس کی نظریں ادھر ادھر گھوم رہی تھیں۔ سرمد صاحب کہاں ہیں؟ وہ اوپر اپنے کمرے میں ہیں، وسیم نے سرگوشی کی۔ حالت ٹھیک نہیں ہے ان کی، تمہیں یاد ہے نا میں نے بتایا تھا کہ ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے؟ ماہا نے دکھ سے سر ہلایا۔ جی یاد ہے، اللہ انہیں صبر دے، آؤ میں تمہیں ان سے ملواتا ہوں۔ وسیم ماہا کو لے کر سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔
اوپر ایک بڑے سے ہال میں داخل ہو کر وہ ایک کمرے کے دروازے کے پاس رکے۔ وسیم نے دستک دی اور اندر سے بھاری آواز میں آ جاؤ کی اجازت ملی۔ وسیم نے دروازہ کھولا اور مہا کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ کمرہ نہایت شاندار تھا، لیکن اس وقت وہاں ایک عجیب سی اداسی چھائی ہوئی تھی۔ سرمد خانزادہ ایک صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ کافی عرصے سے سویا نہیں ہے۔ اس کی شخصیت میں ایک رعب اور وجاہت تھی، لیکن آج اس کی آنکھوں میں گہری تھکن اور دکھ نمایاں تھا۔ وسیم نے آہستہ سے کہا، سر، یہ مایا ہے، وہی لڑکی جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا۔ سرمد نے نظریں اٹھا کر ماہا کو دیکھا۔ وہ حیران رہ گیا۔ ایسی عام سی لڑکی اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ سادہ سا لباس، چہرے پر کوئی میک اپ نہیں اور سر دوپٹے سے ڈھکا ہوا تھا۔ وہ وسیم سے کسی ایسی نینی کی توقع کر رہا تھا جو شاید زیادہ ماڈرن اور تجربے کار ہو۔ تم؟ سرمد کی آواز میں حیرت اور کچھ بیزاری بھی تھی۔ تم نینی ہو؟ اس کا لہجہ طنزیہ تھا۔ ماہا نے نظریں جھکائیں، پھر ہمت کر کے سر اٹھایا۔ اس کی آواز میں خوف تھا، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ جی، میرا نام ماہا ہے۔ وسیم بھائی نے بتایا تھا کہ آپ کو نینی کی ضرورت ہے۔ سرمد نے ایک لمحے کو وسیم کو دیکھا اور پھر ماہا کی طرف پلٹا۔ تمہیں بچوں کو سنبھالنے کا کتنا تجربہ ہے؟ اس کے سوال میں بے یقینی تھی۔ ماہا نے گہری سانس لی۔ میں نے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو سنبھالا ہے، میری ایک چھوٹی بھانجی بھی ہے، میں اسے بھی دیکھتی رہی ہوں۔ مجھے بچوں سے بہت محبت ہے۔ اس کی آواز میں ڈر کے باوجود ایک پختہ اعتماد تھا۔ سرمد نے ایک آئی برو اٹھائی۔ صرف بہن بھائی؟ یہ بچہ 10 دن کا ہے، تم جانتی ہو 10 دن کے بچے کی دیکھ بھال کتنی مشکل ہوتی ہے۔ یہ کوئی گڑیا نہیں ہے۔ اس کی آواز میں سختی تھی۔ ماہا نے اسے دیکھا اور اس کی نظروں میں ایک عزم تھا۔ میں جانتی ہوں سر، بچے کو بہت احتیاط سے سنبھالنا ہوتا ہے، اسے دودھ پلانا، اس کے ڈائپر بدلنا، اسے نیند دلانا، یہ سب میں نے دیکھا ہوا ہے۔ میں پوری ذمہ داری سے کام کروں گی۔ سرمد لاجواب ہو گیا۔ اس کی نظریں ماہا کے چہرے پر جم گئیں۔ اس کی سادگی میں ایک ایسی قسم کا اخلاص تھا جو سرمد نے اس سے پہلے کسی میں نہیں دیکھا تھا۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس لڑکی میں خاص طرح کی سکینت ہے۔ ٹھیک ہے، سرمد نے ایک لمبی سانس لی۔ تمہیں نوکری مل گئی، تنخواہ اور باقی باتیں بعد میں ہو جائیں گی۔ اس نے کرسی سے اٹھتے ہوئے ماہا سے کہا، آؤ میں تمہیں بچے کے کمرے میں لے جاتا ہوں۔ ماہا کے دل کو جیسے قرار آ گیا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ سرمد کے پیچھے چلنے لگی۔ سرمد اسے ایک اور کمرے میں لے گیا، جہاں ایک نرس بیڈ کے پاس کھڑی تھی اور بچہ شدت سے رو رہا تھا۔ یہ میرا بیٹا زویان ہے، سرمد نے دھیرے سے کہا۔ نرس نے ماہا کو دیکھ کر کہا، یہ چپ ہی نہیں ہو رہا، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ ماہا نے دھیرے سے بچے کی طرف دیکھا۔ وہ ایک ننھا سا سرخ چہرے والا بچہ تھا۔ اس نے نرس سے کہا، کیا میں اسے گود میں لے سکتی ہوں؟ نرس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ماہا نے احتیاط سے بچے کو گود میں اٹھایا۔ زویان زور زور سے رو رہا تھا۔ ماہا نے اسے اپنی چھاتی سے لگایا۔ آہستہ آہستہ تھپکنے لگی اور اس کے کان میں ہلکی آواز میں کچھ گنگنانے لگی۔ حیرت انگیز طور پر بچے کا رونا دھیرے دھیرے مدھم ہوتا گیا اور چند ہی لمحوں میں وہ چپ ہو گیا۔ اس نے ماہا کے دامن کو اپنی ننھی انگلیوں سے تھام لیا۔ سرمد جو یہ سب دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت کے ساتھ ساتھ سکون کی ہلکی سی لہر دوڑ گئی۔ اسے تھوڑا سا اطمینان ہوا کہ شاید اب اس کا بیٹا آرام کر پائے گا۔ یہ منظر دیکھ کر سرمد کے دل پر سے جیسے کوئی بوجھ ہلکا ہو گیا تھا۔ اگلے ہی روز سرمد نے ماہا کی تنخواہ 40,000 ماہانہ مقرر کر دی۔ یہ رقم ماہا کے لیے بہت بڑی تھی اور اس سے ان کے گھر کے حالات بدلنا شروع ہو گئے۔ اب فاقوں کا ڈر نہیں تھا اور اس کے والد کے علاج میں بھی آسانی پیدا ہو گئی۔ ماہا نے اپنے والدہ کو فون پر یہ خوشخبری سنائی تو ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے تھے۔ ماہا نے وسیم سے بات کرتے ہوئے کہا، وسیم بھائی، مجھے یقین نہیں آ رہا، 40,000 یہ تو بہت زیادہ ہیں۔ وسیم مسکرایا، تمہاری محنت اور لگن دیکھ کر ہی صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے، اب گھر کے حالات بہتر ہوں گے۔ ماہا نے اپنا کام پوری لگن اور ایمانداری سے شروع کر دیا۔ وہ صبح سب سے پہلے زویان کے کمرے میں جاتی۔ ماہا زویان کے ساتھ آہستہ آہستہ بہت زیادہ اٹیچ ہو گئی۔
وہ صرف ایک نینی نہیں تھی بلکہ اس نے زویان کو اپنی جان سے زیادہ پیار کرنا شروع کر دیا۔ زویان بھی اس کی گود میں بہت سکون محسوس کرتا اور اس کے ساتھ ہی چپ ہو جاتا۔ ماہا کو اس چھوٹے سے فرشتے میں اپنی دنیا نظر آنے لگی تھی۔ ایک دن نرس نے ماہا سے کہا، میرا تو کام ہی ختم ہو گیا ہے، زویان تو آپ کے پاس ہی چپ ہوتا ہے۔ ماہا مسکرائی، بچوں کو پیار چاہیے ہوتا ہے باجی، وہ پیار سے ہی راضی ہوتے ہیں۔ اس نے زویان کے سارے کام خود کرنا شروع کر دیے، اسے نہلانا، کپڑے بدلنا، فیڈر پلانا اور اسے نیند دلانا، ہر چیز ماہا اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی۔ نرس کو اب بہت کم کام کرنا پڑتا تھا کیونکہ ماہا زویان کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی۔ اس کی نرم گود میں آ کر زویان گہری نیند سو جاتا۔ وہ اس کے ننھے ہاتھوں کو چومتی اور اس کے معصوم چہرے کو دیکھ کر تمام پریشانیاں بھول جاتی۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ بچہ اس کے لیے کسی رحمت سے کم نہیں تھا۔ سرمد نے ماہا کے کام میں لگن اور زویان کے ساتھ اس کے تعلق کو بغور دیکھا۔ اسے پہلی بار اپنے بیٹے کو کسی کے ساتھ اتنا پرسکون دیکھ کر خوشی محسوس ہوئی۔ ماہا کی محنت اور اخلاص نے اسے بہت متاثر کیا۔ کچھ ہی عرصے بعد سرمد نے اس کے کام سے خوش ہو کر ماہا کی تنخواہ 50,000 ماہانہ کر دی۔ ایک شام سرمد نے ماہا کو بلایا، ماہا مجھے تمہارے کام سے بہت خوشی ہوئی ہے، زویان تمہارے ساتھ بہت خوش رہتا ہے، اس لیے میں نے تمہاری تنخواہ 50,000 کر دی ہے۔ ماہا حیرت سے بولی، 50,000؟ سر یہ تو بہت زیادہ ہے، 40,000 بھی بہت تھے۔ سرمد نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، تم اپنے کام کے ساتھ مخلص ہو اور مجھے اس کی قدر ہے، تم نے میرے بیٹے کا بہت خیال رکھا ہے۔ ماہا یہ سن کر بہت خوش ہوئی، اس نے سرمد کا شکریہ ادا کیا اور اس کے دل میں سرمد کے لیے احترام اور بڑھ گیا۔ اسے تسلی تھی کہ اس کے بیٹے کی دیکھ بھال اب بہترین ہاتھوں میں تھی۔ وقت گزرتا گیا اور ماہا نے اپنی عادت کے مطابق نماز کی پابندی شروع کر دی۔ وہ اکثر وقت پر اپنے کمرے میں جا کر نماز ادا کرتی۔ ایک دن سرمد نے اسے نماز پڑھتے دیکھ لیا۔ سادہ سے لباس میں سر پر دوپٹہ اوڑھے وہ نہایت عاجزی سے اللہ کے حضور کھڑی تھی۔ اس منظر نے سرمد کے دل پر ایک عجیب اثر کیا۔ اس نے کبھی کسی کو اتنی پابندی سے نماز پڑھتے نہیں دیکھا تھا۔ ایک صبح ناشتے پر وسیم نے سرمد سے کہا، سر ماہا ماشاءاللہ بہت دیندار لڑکی ہے، نماز کی اتنی پابندی کرتی ہے کہ میں نے کسی کو کرتے نہیں دیکھا۔ سرمد نے کافی کا کپ رکھتے ہوئے کہا، ہاں میں نے بھی دیکھا ہے، اس میں ایک عجیب سی سادگی اور سکون ہے۔ اس واقعے کے بعد سرمد کا ماہا کی طرف دھیان بڑھنے لگا۔ وہ اسے زیادہ غور سے دیکھنے لگا، اس کے کام کو، اس کے اخلاق کو اور اس کی دینداری کو۔ اس کی نظروں میں ماہا کے لیے احترام اور تجسس دونوں بڑھ گئے تھے۔ سرمد جو اپنی بیوی کے انتقال کے بعد سے دنیا سے بیزار ہو چکا تھا، اسے ماہا کی موجودگی میں ایک نیا سکون ملنے لگا۔ رات گہری ہو چکی تھی، باہر سناٹا تھا اور بنگلے کے اندر بھی مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ زویان اپنے جھولے میں لیٹا ہلکی ہلکی آوازیں نکال رہا تھا۔ ماہا اس کے پاس بیٹھی تھی، اپنی انگلی اس کے ننھے ہاتھ میں دیے اس سے باتیں کر رہی تھی۔ او میرے زیان راجا، دیکھو تو آج کتنے پیارے لگ رہے ہو، ماہا نے نرمی سے کہا اس کے گال کو چھوتے ہوئے۔ ابھی چھوٹے سے ہو نا، جلدی سے بڑے ہو جاؤ، پھر میں تمہیں خوب کہانیاں سناؤں گی۔ زویان نے ماہا کی انگلی تھامی ہوئی تھی اور اس کی باتیں سن کر ننھی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ پھر اس نے ایک ہلکی سی آواز نکالی جیسے وہ ماہا کی بات سمجھ رہا ہو۔ ماہا نے خوشی سے کہا، ہنس رہے ہو؟ او میرے ہنستے ہوئے پھول، تم تو میری جان ہو۔ وہ زویان سے ایسے ہی کھیلتی رہی، ہلکی آواز میں لوریاں گنگناتی رہی۔ زویان کی معصوم ہنسی کمرے میں گونج رہی تھی۔ اسی لمحے سرمد کسی کام سے اپنے کمرے سے باہر نکلا اور زویان کے کمرے کے پاس سے گزرا۔ اندر سے آنے والی ہنسی اور مدھم گنگناہٹ کی آواز سن کر اس کے قدم ٹھہر گئے۔ اس نے دروازے کے روزن سے جھانکا۔ اس نے دیکھا کہ ماہا جھولے کے پاس جھکی زویان سے باتیں کر رہی ہے اور زویان اس کی انگلی تھامے مسکرا رہا ہے۔ اس منظر نے سرمد کو وہیں روک لیا۔ اس نے آج تک زویان کو اتنا خوش اور مطمئن نہیں دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ماہا نے زویان کو جھولے سے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ چلو میرا بیٹا، اب سو جا آرام سے، بہت دیر ہو گئی ہے ورنہ مما ڈانٹیں گی۔
اس نے زویان کو ہلکے ہلکے تھپکنا شروع کیا اور ایک لوری گنگنانے لگی۔ زویان نے مہا کے کندھے پر سر رکھا اور دھیرے دھیرے اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ مہا اسے سینے سے لگائے ہی بیٹھی رہی اور پھر کب اس کی آنکھ لگ گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ زویان کو سینے سے لگائے وہیں بیٹھے بیٹھے سو چکی تھی۔ سرمد دروازے پر کھڑا اس منظر میں ڈوب چکا تھا۔ مہا کی سادگی زویان کے لیے اس کی بے پناہ محبت اور وہ پرسکون دھیما سا منظر اس کے دل کو چھو گیا۔ اس کا دل ایک عجیب کیفیت سے دوچار تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی سی آ گئی۔ ایک لمحے کو وہ گھبرا کر پیچھے ہٹا۔ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ اس نے خود سے لڑتے ہوئے سوچا۔ میں ایسا کیسے سوچ سکتا ہوں؟ وہ صرف زویان کی نینی ہے، میں کسی اور کے بارے میں ایسا کیسے محسوس کر سکتا ہوں؟ وہ تیزی سے پیچھے مڑا جیسے اس خیال سے بھاگنا چاہتا ہو، لیکن اس کا دل بغاوت پر اتر آیا۔ اس کی ہر دھڑکن مہا کی طرف کھنچتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ اس کے دماغ میں مہا کا وہ معصوم باوقار چہرہ بار بار گھوم رہا تھا، اس کی نماز پڑھنے والی تصویر، زویان کے ساتھ اس کی ہنسی، سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ میں اب اس سے مزید انکار نہیں کر سکتا، سرمد نے دھیرے سے خود سے کہا۔ میں مہا سے محبت کرنے لگا ہوں۔ یہ اعتراف اس کے لیے مشکل تھا، لیکن اس کے ہونٹوں پر آتے ہی اسے ایک عجیب سا سکون ملا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ سب کہاں لے جائے گا، لیکن اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس کی زندگی میں ایک نئے جذبے نے جنم لے لیا ہے، ایک ایسا جذبہ جو اس کی اداس زندگی میں روشنی کی کرن بن کر آیا تھا۔ سرمد نے اپنے دل کی اس کیفیت کو اپنے اندر ہی رکھا۔ اس نے یہ بات کسی پر ظاہر نہیں ہونے دی کہ وہ مہا سے محبت کرنے لگا ہے، لیکن اس کے رویے میں غیر محسوس تبدیلی آنے لگی تھی۔ وہ مہا کو بہت اچھا پروٹوکول دینے لگا، اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنے لگا۔ ایک دن سرمد نے ڈرائیور وسیم سے پوچھا، وسیم، مہا کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ وسیم نے حیرانی سے کہا، سر، وہ تو سب کچھ کھا لیتی ہے، زیادہ نخرے نہیں ہیں۔ سرمد نے اصرار کیا، نہیں، کوئی خاص چیز؟ اسے کیا پسند ہوگا؟ وسیم نے سوچ کر بتایا کہ مہا کو آلو گوشت بہت پسند ہے۔ اگلے ہی دن سرمد نے باورچی کو کہہ کر اس کی پسند کا کھانا بنوا دیا۔ اس نے مہا کو یہ نہیں بتایا کہ یہ سب اس کے لیے خاص طور پر بنوایا گیا ہے۔ جب مہا نے کھانا دیکھا تو وہ حیران ہوئی اور خوش بھی ہوئی۔ اسی طرح ایک بار مہا نے باتوں باتوں میں کسی کتاب کا ذکر کیا تھا جو اسے بہت پسند تھی۔ سرمد نے چپکے سے وہ کتاب منگوا کر مہا کے کمرے میں رکھوا دی۔ اس کا رویہ ویسے ہی رکھا تاکہ اسے شک نہ ہو۔ وہ کبھی کبھی ہلکی پھلکی بات کر لیتا، لیکن زیادہ تر سنجیدہ اور باوقار انداز برقرار رکھتا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ مہا اس کے جذبات کو بھانپ سکے۔ تقریباً 2 ماہ ایسے ہی چلتے رہے۔ سرمد روز بروز مہا کی سادگی، اس کے زویان سے لگاؤ اور اس کی دینداری سے مزید متاثر ہوتا گیا۔ اس کی زندگی میں مہا کی موجودگی ایک ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کی طرح تھی۔ پھر ایک دن سرمد کو ایک اہم میٹنگ کے لیے لندن جانا پڑا۔ جانے سے پہلے اس نے مہا کو بلا کر کہا، مہا، میں چند دن کے لیے لندن جا رہا ہوں، زویان کو میرے ساتھ تو نہیں لے جا سکتا اور یہاں نوکروں کے حوالے بھی نہیں کر سکتا۔ مہا نے فکر مندی سے کہا، جی سر، آپ پریشان نہ ہو، میں ہوں نا۔ سرمد نے ایک لمحے سوچا اور پھر کہا، اگر تم چاہو تو زویان کو اپنے گھر لے جا سکتی ہو، تمہاری والدہ اور گھر والے بھی دیکھ لیں گے اسے اور تم بھی زیادہ سکون سے اس کا خیال رکھ پاؤ گی۔ مہا یہ سن کر بہت خوش ہوئی کیونکہ اسے اپنی والدہ سے دور رہنے کی عادت نہیں تھی۔ سرمد سے پوچھ کر مہا زویان کو اپنے گھر لے گئی۔ سرمد لندن چلا گیا، لیکن اس کا دل زویان اور مہا میں اٹکا ہوا تھا۔ وہ ہر روز فون پر زویان کا حال پوچھتا اور مہا سے بات کر کے اطمینان حاصل کرتا۔ چند دن بعد جب سرمد لوٹا تو وہ بہت خوش تھا۔ اسے لندن میں ڈیل مل چکی تھی جس کا اسے کئی مہینوں سے انتظار تھا۔ وہ سیدھا گھر آیا اور سب سے پہلے زویان کے بارے میں پوچھا۔ اسے معلوم ہوا کہ مہا ابھی گھر نہیں آئی۔ اس کے دل میں مہا سے اپنے جذبات کا اظہار کرنے کی تڑپ بڑھ گئی تھی۔ اسے لگا کہ آج صحیح وقت ہے۔ وہ بے چینی سے مہا کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی رات کے سائے گہرے ہوئے مہا گھر لوٹی۔ وہ تھوڑی دیر بعد زویان کو اس کے کمرے میں لے کر آئی۔ سرمد پہلے ہی وہیں موجود تھا۔ مہا نے آتے ہی شرماتے ہوئے سرمد کو اپنی شادی کی خبر دی۔ سر، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی تھی، مہا نے نظریں جھکا کر کہا۔ سرمد کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔
جی مہا، سب خیریت تو ہے؟ جی جی سر۔ مہا نے شرم سے مزید نظریں نیچے کر لی اور ایک کارڈ سرمد کی جانب بڑھایا۔ میرے گھر والوں نے میری شادی طے کر دی ہے، اگلے ہفتے ہے۔ یہ جملے سرمد کے کانوں میں سیسا پگھلا کر گئے۔ اس نے بمشکل کارڈ اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ اس کا دل بند ہونے کو تھا، چہرہ لمحے بھر میں سفید پڑ گیا۔ اس کے خواب، اس کی امیدیں سب بکھرتے نظر آئے۔ اسے لگا جیسے زمین پیروں تلے سے نکل گئی ہو۔ اس کے دل میں ایک شدید درد اٹھا، مگر اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور خود کو سنبھالتے ہوئے ایک مصنوعی مسکراہٹ لایا۔ اوہ مبارک ہو مہا، یہ تو بہت اچھی خبر ہے۔ سرمد کی آواز بمشکل اس کے گلے سے نکلی۔ کون ہے لڑکا؟ مہا نے دھیمی آواز میں بتایا۔ میرا ماموزاد بھائی ہے۔ اچھا، بہت بہت مبارک ہو تم دونوں کو۔ سرمد نے مزید ہمت نہیں کی۔ اب مجھے کچھ کام ہے، تم زویان کا خیال رکھو۔ سرمد تیزی سے اپنے کمرے میں چلا آیا۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا، اس کا ضبط جواب دے گیا۔ اس نے کمرے میں موجود ہر چیز کو غصے سے دیکھنا شروع کیا۔ اس کے اندر کا طوفان باہر آنے کو بے تاب تھا۔ اس نے غصے میں ایک گلدان اٹھا کر دیوار پر پٹک دیا، پھر ایک کتابوں کی شیلف کو گرا دیا۔ اس کے اندر طوفان برپا تھا جو کسی شانت ہوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ مہا کا گھر شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو چکا تھا۔ وہ ہر طرف چہل پہل تھی۔ اس کی بوڑھی والدہ جو اب تک پریشان رہتی تھی، اس خوشی کے موقع پر بہت خوش تھیں۔ مہا بھی شادی کو لے کر بہت پرجوش تھی۔ یہ اس کی زندگی کا ایک نیا باب تھا جس کا آغاز ہونے والا تھا۔ وسیم بھاگم بھاگ ادھر ادھر کے کام کروا رہا تھا۔ مہا اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود زویان کو اپنے ساتھ ہی رکھتی تھی۔ زویان بھی مہا کی موجودگی میں بہت مطمئن رہتا اور اس کا پیار دیکھ کر سب حیران ہوتے۔ مہا کی والدہ نے کئی بار کہا کہ زویان کو ان کے پاس رہنے دیں، مگر مہا نے منع کر دیا۔ نہیں امی، زویان میرے پاس ہی ٹھیک ہے، سرمد صاحب کو برا لگے گا۔ سرمد خانزادہ کو جب سے مہا کی شادی کا پتہ چلا تھا، اس کا رویہ پہلے سے بھی زیادہ اچھا ہو گیا تھا۔ وہ مہا سے بہت نرمی سے بات کرتا، اس کے ہر کام میں اس کی مدد کرتا اور اسے یوں ظاہر کرتا جیسے وہ اس کا بہت خیال رکھ رہا ہو۔ مہا بھی اس کی مہربانی پر حیران تھی۔ ایک دن سرمد نے مہا کو بلایا۔ مہا، تمہاری شادی کا سارا خرچ میں اٹھاؤں گا، سرمد نے ایک سیدھے سے لہجے میں کہا۔ مہا حیران رہ گئی۔ نہیں سر، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم خود کر لیں گے، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ سرمد نے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ مہا، تم نے میرے بیٹے کا بہت خیال رکھا ہے، یہ میرے لیے کچھ بھی نہیں اور میں تمہاری خوشی چاہتا ہوں، تم میرا خلوص سمجھو۔ مہا لاجواب ہو گئی۔ اسے سرمد کی اس مہربانی پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ بہت شکریہ سر، اس کی آواز رند گئی۔ اگلے دن سرمد نے مہا کو اپنے ساتھ ایک مشہور برانڈڈ دکان پر لے کر گیا جہاں مہنگے ترین شادی کے ملبوسات دستیاب تھے۔ مہا ہچکچائی۔ سر، مجھے اتنی مہنگی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ مہا، یہ تمہاری شادی ہے، تم سب سے خوبصورت لگنی چاہیے۔ سرمد نے ایک انتہائی خوبصورت سرخ لہنگا اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، یہ تمہارے لیے ہے۔ مہا نے لہنگا دیکھا، اس کی قیمت دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ سر، یہ بہت مہنگا ہے۔ مہا، ایک لفظ بھی مت کہنا، یہ میری طرف سے تحفہ ہے، سرمد نے اصرار کیا۔ مہا کے پاس سر جھکانے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اس نے وہ لہنگا قبول کر لیا۔ اس کے دل میں سرمد کے لیے احترام اور بڑھ گیا۔ اسے لگا کہ سرمد بہت اچھا انسان ہے جو اس کی مدد کر رہا ہے، جبکہ وہ خود کتنی بد نصیب ہے کہ اس کے دل میں سرمد کے لیے کوئی جذبہ پیدا ہی نہ ہو سکا۔ شادی کا دن آ گیا۔ مہا کا دل خوشی سے لبریز تھا۔ وہ اپنے خوابوں کی تعبیر پانے جا رہی تھی۔ پارلر میں وہ سرخ لہنگا پہنے بیٹھی تھی جس نے اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیے تھے۔ اس کا چہرہ چمک رہا تھا اور ہر کوئی اس کی تعریف کر رہا تھا۔ مہا، تم تو آج بہت حسین لگ رہی ہو، پارلر والی نے کہا۔ بس باجی، آپ کا کمال ہے، مہا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ابھی وہ تیار ہو کر پارلر سے باہر نکلنے ہی والی تھی کہ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ پارلر کے ایک کونے سے آگ کے شعلے بلند ہوئے، افراتفری مچ گئی، لوگ چیخو پکار کرتے باہر کی طرف بھاگنے لگے۔ آگ لگ گئی، آگ لگ گئی کی آوازیں گونجنے لگیں۔ مہا گھبرا گئی۔ وہ بھی باہر کی طرف بھاگنے لگی۔ ہر طرف دھواں تھا اور لوگ ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے۔ اسی افراتفری میں کسی نے اس کے منہ پر رومال رکھ دیا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔
جب اسے ہوش آیا تو وہ ایک خوبصورت کمرے میں موجود تھی۔ اس کا سر بھاری ہو رہا تھا اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ اس نے خود کو اٹھانے کی کوشش کی تو ایک زور کا درد اس کے سر میں اٹھا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور سرمد خانزادہ اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ مہا اسے دیکھ کر سکتے میں آ گئی۔ سرمد صاحب، میں کہاں ہوں؟ یہ سب کیا ہے؟ اس کی آواز میں خوف تھا۔ سرمد اس کے قریب آیا اور ایک گہری نظر اس پر ڈالی۔ مہا، تم وہاں ہو جہاں تمہیں ہونا چاہیے۔ اس کی آواز میں گہری دھمکی تھی۔ مہا نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ مطلب میری شادی تھی، تمہاری شادی نہیں ہو سکتی مہا، سرمد نے سرد لہجے میں کہا۔ میں تمہیں کسی اور کے ساتھ کیسے دیکھ سکتا تھا؟ مہا کا دماغ گھومنے لگا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیا یہ سب آپ نے کیا ہے؟ آگ اور یہ… سرمد نے ایک گہری سانس لی۔ اس کی آنکھوں میں جنون تھا۔ ہاں، میں نے کیا ہے، ہر چیز میں نے کی ہے، اس آگ سے لے کر تمہیں یہاں لانے تک۔ مہا خوف سے کانپنے لگی۔ آپ مجھ سے یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ میں تو آپ کو ایک اچھا انسان سمجھتی تھی۔ تمہیں مجھے اچھا انسان سمجھنے کی ضرورت نہیں مہا، سرمد اس کے قریب آیا، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہیں صرف یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ تم صرف میری ہو، تم کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ مہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ زبردستی ہے سرمد صاحب، یہ جبر ہے۔ تم اسے جبر کہو یا میری محبت، مجھے فرق نہیں پڑتا، سرمد نے پرسکون انداز میں کہا۔ میں تمہیں کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا تھا، اسی لیے میں نے یہ سب کیا۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ پاگل پن ہے، مہا نے چیخ کر کہا۔ سرمد نے اسے دیکھا، اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ شاید، لیکن یہ میری محبت ہے اور اب تم ہمیشہ کے لیے میری ہو مہا۔ اسی لمحے دروازہ دوبارہ کھلا اور مولوی صاحب اندر داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے وسیم بھی کھڑا تھا، جس کے چہرے پر شرمندگی اور بے بسی کے آثار تھے۔ مہا نے وسیم کو دیکھا۔ وسیم بھائی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو سب پتہ تھا؟ وسیم نے نظریں جھکا لیں۔ میں مجبور تھا مہا، اب مزید سوال جواب کی ضرورت نہیں۔ سرمد نے مولوی صاحب کی طرف دیکھا۔ مولوی صاحب، نکاح شروع کریں۔ مہا نے خوف زدہ ہو کر چاروں طرف دیکھا۔ وہ ایک جال میں پھنس چکی تھی جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس کے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے ڈرامائی اور خوفناک لمحہ تھا۔ سرمد اس کے سامنے کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو مہا کو مزید ڈرا رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی قسمت اسے کہاں لے جائے گی، لیکن اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کی زندگی اب کبھی پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ مہا کے دل پر جیسے بجلیاں گر رہی تھیں۔ مولوی صاحب اور گواہوں کی موجودگی میں سرمد کی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ خوف زدہ تھی، اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ مولوی صاحب، نکاح شروع کریں، سرمد نے ایک بار پھر کہا۔ نہیں، میں نہیں کروں گی یہ نکاح، مہا نے چیخ کر کہا۔ اس کی آواز میں بے بسی اور غصہ بھرا تھا۔ یہ زبردستی ہے، میں آپ کے ساتھ کبھی نکاح نہیں کروں گی۔ سرمد نے ایک لمحے کو اسے گھورا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سرد چمک تھی۔ وہ آہستہ سے مہا کے قریب آیا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی دھمکی تھی جس نے مہا کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ مہا، اگر تم نے اب بھی انکار کیا تو میں تمہیں نکاح کے بغیر بھی اپنی بیوی بنا کر رکھ سکتا ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم جانتی ہو میں کیا کر سکتا ہوں۔ مہا کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ اس نے سرمد کی آنکھوں میں دیکھا تو اسے لگا جیسے وہ واقعی ایسا کر سکتا ہے۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ روتے ہوئے وسیم کی طرف مڑی۔ وسیم بھائی، آپ کچھ کریں، مجھے بچائیں۔ وسیم آگے بڑھا، اس کے چہرے پر درد تھا۔ مہا، مجھے معاف کر دو، میں نے بہت کوشش کی، لیکن سرمد صاحب… اس نے مہا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، اس کی آواز میں التجا تھی۔ مہا، تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم چپ چاپ یہ نکاح کر لو، ورنہ سرمد صاحب، وہ بہت خطرناک انسان ہے، وہ واقعی تمہاری زندگی جہنم بنا سکتے ہیں۔ پلیز مہا، مان جاؤ۔ مہا نے وسیم کی آنکھوں میں بے بسی دیکھی۔ اسے لگا کہ اب کوئی راستہ نہیں، اس کی ماں، اس کا گھرانہ، وہ کسی کو منہ دکھائے گی۔ اگر سرمد نے واقعی اسے بے نکاح رکھ لیا، وہ روتے ہوئے پھوٹ پڑی۔ ہچکیوں کے ساتھ اس نے سرمد کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے، میں کرتی ہوں یہ نکاح، اس کی آواز بمشکل اس کے گلے سے نکلی۔ سرمد کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی، جسے مہا نے نفرت سے دیکھا۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا۔ ہر لفظ مہا کے کانوں میں سیسا بن کر اتر رہا تھا۔ اس نے روتے ہوئے کانپتے ہاتھوں سے نکاح نامے پر دستخط کیے۔
اس کے آنسوؤں سے نکاح نامہ بھیگ گیا۔ اس کی زندگی ایک ایسے موڑ پر آ گئی تھی جہاں وہ بالکل اکیلی تھی۔ رات گہری ہو چکی تھی، سہاگ کی سیج سجائی گئی تھی، لیکن مہا کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ بستر پر پتھرائی آنکھوں سے بیٹھی تھی، دل میں نفرت اور غصے کا طوفان برپا تھا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور سرمد اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے وہ جانتا ہو کہ مہا کا دل کس کرب میں ہے۔ سرمد مہا کے قریب آیا اور بستر پر بیٹھنے لگا۔ مہا نے نفرت سے اسے دھتکار دیا۔ دور رہو مجھ سے، تم نے میری زندگی برباد کر دی ہے، میں تمہیں کبھی اپنا شوہر نہیں مانوں گی۔ سرمد نے ایک لمحے کو اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں درد تھا، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا۔ وہ خاموشی سے بستر کے دوسرے کنارے پر لیٹ گیا۔ اس نے مہا کی طرف پشت کر لی، جیسے اس کے الفاظ سے اسے کوئی فرق نہ پڑا ہو، مگر اس کے دل پر تیر پیوست ہو چکے تھے۔ وہ رات سرمد نے خاموشی سے برداشت کی، ایک لفظ بھی مہا سے نہیں کہا۔ صبح کا آغاز زویان کے رونے سے ہوا۔ مہا کی روح تک سرد ہو چکی تھی، وہ اپنے کمرے سے باہر بھی نہیں نکلی تھی۔ نوکرانی نے زویان کو اٹھا کر اس کے کمرے میں لانے کی کوشش کی، مگر مہا نے اسے اٹھایا ہی نہیں۔ اس نے اپنا چہرہ تکیے میں چھپا لیا، جیسے وہ سب کچھ بھول جانا چاہتی ہو۔ زویان ساری رات روتا رہا، اس کی ننھی آواز کمرے میں گونجتی رہی۔ مہا بے حس بنی رہی، نفرت اور غم کے سمندر میں ڈوبی ہوئی۔ اگلی صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی نوکرانی بھاگی بھاگی مہا کے کمرے میں آئی۔ باجی باجی، زویان کا بخار بہت تیز ہے، وہ ساری رات سے دودھ نہیں پی رہا۔ نوکرانی کی آواز مہا کے کانوں میں گونجی تو اس کے اندر کی سرد مہری ایک لمحے میں ٹوٹ گئی۔ زویان، اس کا ننھا زویان! اس نے ایک جھٹکے سے خود کو اٹھایا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ بھاگی بھاگی زویان کے کمرے کی طرف لپکی۔ جب وہ وہاں پہنچی تو زویان کا ننھا سا جسم بخار میں تپ رہا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا اور وہ بے حال پڑا تھا۔ مہا کا دل کٹ کے رہ گیا۔ اس نے زویان کو فوراً گود میں اٹھا لیا۔ اس کے آنسو بہنے لگے۔ میرے زویان، میرے بچے، تمہیں کیا ہو گیا؟ سرمد، جو یہ سب دیکھ رہا تھا، فوراً آیا۔ ڈاکٹر کو بلاؤ فوراً، اس نے نوکروں کو حکم دیا۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ اس نے زویان کو چیک کیا۔ فکر کی کوئی بات نہیں، زکام اور بخار ہے، لیکن بچے کو دودھ نہیں ملا، اس لیے کمزوری ہو گئی ہے۔ مہا نے زویان کو سینے سے لگا لیا۔ اس کا دل سکون میں آیا۔ اس نے فیڈر میں دودھ بنایا اور زویان کو پلانے لگی۔ زویان نے کمزوری کے باوجود دودھ پینا شروع کیا تو مہا کو اطمینان ہوا۔ وہ سارا دن زویان کے پاس بیٹھی رہی، اسے پیار کرتی رہی، اس کا بخار اتارتی رہی۔ سرمد بھی وہیں موجود تھا، خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ دھیرے دھیرے زویان کا بخار اتر گیا اور وہ آرام سے سو گیا۔ شام کو مہا کی والدہ اور وسیم اس سے ملنے آئے تھے۔ جب انہوں نے زویان کو ٹھیک دیکھا تو ان کے دل کو سکون ملا۔ مہا کی ماں نے اسے گلے لگا لیا۔ میری بیٹی کیسی ہے؟ مہا نے نظریں جھکا لی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اپنی ماں کو اپنی اندرونی جنگ کبھی نہیں بتا سکے گی۔ سرمد بھی وہیں تھا، خاموشی سے کھڑا تھا۔ مہا کی ماں نے سرمد کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے مہا کو ٹھیک ٹھاک رکھا۔ مہا خاموش رہی، اس کا دل نفرت اور شکر گزاری کے ایک عجیب ملاپ سے گزر رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ زندگی اس کی اپنی نہیں رہی، اب وہ سرمد کی قید میں تھی، لیکن زویان کی وجہ سے اسے ایک نیا مقصد مل گیا تھا۔ مہا نے خود کو سرمد سے بالکل الگ تھلگ کر لیا تھا۔ وہ دن بھر زویان کی دیکھ بھال میں مگن رہتی۔ زویان اب اس کی زندگی کا مرکز بن چکا تھا، اس کے لیے صرف زویان ہی اہمیت رکھتا تھا۔ سرمد اسے نظر انداز کرتا تھا، جیسے وہ اس کے لیے موجود ہی نہیں۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں رہتی، باہر تبھی نکلتی جب زویان کو ضرورت ہوتی۔ سرمد اس کے اس رویے کو محسوس کرتا، لیکن وہ بھی خاموشی اختیار کیے ہوئے تھا۔ اس نے مہا کو اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا، یہ سوچ کر شاید وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک شام سرمد زویان کے کمرے میں آیا۔ مہا زویان کو سلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ سرمد نے مہا سے کہا، مہا تیار ہو جاؤ، تمہیں میرے ساتھ کہیں جانا ہے۔ مہا نے حیرانی سے سرمد کو دیکھا۔ کہاں جانا ہے سر؟ میں کہیں نہیں جاؤں گی، مجھے زویان کو اکیلا نہیں چھوڑنا۔ سرمد نے سرد لہجے میں کہا، تمہاری مرضی نہیں پوچھی جا رہی، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ زویان کا خیال نوکرانی رکھ لے گی۔ اس کی آواز میں سختی تھی۔
مہا کو سرمد کی باتوں سے ڈر لگا۔ اس نے بغیر کوئی بحث کیے کپڑے بدلے اور سرمد کے ساتھ چل پڑی۔ گاڑی تیزی سے ایک علاقے کی طرف جا رہی تھی جو شہر کے پرہجوم حصے میں تھا۔ مہا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سرمد اسے کہاں لے جا رہا ہے۔ جب گاڑی ایک عالی شان عمارت کے سامنے رکی تو مہا نے دیکھا کہ وہ ایک نائٹ کلب تھا۔ تیز موسیقی کی آوازیں باہر تک آ رہی تھیں۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ مہا نے گھبرا کر پوچھا۔ سرمد نے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ اندر چلو، تمہیں خود پتہ چل جائے گا۔ مہا ہچکچاتے ہوئے سرمد کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ کلب کے اندر شور، دھواں اور تیز موسیقی تھی۔ بہت سارے لوگ ناچ رہے تھے اور ہنس رہے تھے۔ مہا کے لیے یہ ماحول بالکل اجنبی اور خوفناک تھا۔ وہ سرمد کے پیچھے چلتی رہی۔ سرمد اسے لے کر ایک کونے کی طرف بڑھا جہاں کم روشنی تھی۔ اچانک سرمد نے ایک سمت اشارہ کیا۔ ذرا اس طرف دیکھو مہا۔ مہا نے اس طرف دیکھا جہاں سرمد نے اشارہ کیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے جو منظر آیا اسے دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سامنے راہم، اس کا سابقہ منگیتر، چند لڑکیوں کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہا تھا اور شراب پی رہا تھا۔ وہ ایک لڑکی کے ساتھ بہت زیادہ گھل مل رہا تھا۔ مہا کو سکتے کا عالم طاری ہو گیا۔ راہم، یہ کیا؟ اس کی آواز حلق میں پھنس گئی۔ سرمد نے مہا کا ہاتھ تھاما۔ اس کی آواز میں اب کوئی سرد مہری نہیں تھی۔ میں چاہتا تو تمہاری شادی اس سے کروا دیتا مہا۔ میں تمہیں اس سے دور کر کے کیا کرتا، لیکن یہ انسان نہیں، درندہ ہے۔ مہا نے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں سوال تھا۔ سرمد نے ایک گہری سانس لی۔ روز نئی لڑکی کی عزت لوٹنا اس کا مشغلہ ہے۔ میں نے اس کے بارے میں چھان بین کروائی تھی، تب پتہ چلا شادی کے بعد یہ تمہیں بیچنا چاہ رہا تھا۔ اس کا ایک پورا گینگ ہے جو لڑکیوں کو بیرون ملک بیچتا ہے۔ مہا کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ میرا ماموزاد بھائی ہے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس کی آواز میں غصہ اور بے یقینی تھی۔ سرمد نے ایک لمحے کو خاموشی اختیار کی، پھر اپنی جیب سے موبائل نکالا۔ اس نے ایک ویڈیو پلے کی اور مہا کو دکھایا۔ ویڈیو میں راہم اسی کلب میں موجود تھا اور وہ کسی فارنر سے بات کر رہا تھا۔ آواز صاف آ رہی تھی۔ ہاں، وہ لڑکی بہت خوبصورت ہے، شادی کے بعد اسے لانا آسان ہوگا، تم فکر نہ کرو، وہ ہیرے کا ٹکڑا ہے، بہت اچھی قیمت ملے گی۔ ویڈیو میں راہم ہنس رہا تھا اور اس کے چہرے پر ایک کراہ مسکراہٹ تھی۔ یہ سن کر مہا کے دل پر جیسے ہتھوڑا پڑا۔ اسے یقین نہیں آیا کہ جس شخص کو وہ زندگی بھر جانتی تھی وہ ایسا ہو سکتا ہے۔ جس پر اس نے اعتبار کیا تھا وہ اسے بیچنے کی سازش کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، اس کا سر چکرایا اور وہ زمین پر گرنے لگی۔ سرمد نے فوراً اسے تھام لیا۔ ماہا، اس نے اسے سہارا دیا۔ مہا بے ہوش ہو چکی تھی۔ سرمد نے اسے گود میں اٹھایا اور تیزی سے کلب سے باہر نکلا۔ اس نے مہا کو گاڑی میں بٹھایا اور سیدھا گھر لے آیا۔ گھر پہنچ کر اس نے مہا کو اس کے کمرے میں لٹا دیا۔ اس کا دل درد سے بھر رہا تھا، لیکن اس نے اپنا فیصلہ صحیح ثابت کیا۔ اس نے مہا کو بچا لیا تھا، بھلے ہی غلط طریقے سے، مگر ایک درندے سے بچا لیا تھا۔ مہا جب ہوش میں آئی تو خود کو اپنے ہی کمرے میں پایا۔ سر بھاری تھا مگر دل و دماغ میں پچھلے منظر گھوم رہے تھے۔ راہم کی حقیقت، سرمد کی باتیں اور وہ ویڈیو، سب کچھ کسی ڈراؤنے خواب کی طرح تھا۔ اسے شدید شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے سرمد پر کتنا شک کیا تھا، اسے برا بھلا کہا تھا، اور وہ تو اسے ایک بھیانک انجام سے بچا رہا تھا۔ اس کا سر جھک گیا۔ سرمد کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر پریشانی تھی، لیکن اب وہاں سکون بھی جھلک رہا تھا۔ مہا نے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سرمد صاحب، میں شرمندہ ہوں۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ میں نے آپ پر شک کیا، میں نے آپ کو غلط سمجھا، میں نے آپ کو کتنا کچھ کہا، مجھے معاف کر دیں۔ سرمد خاموشی سے اس کے قریب آیا اور بستر کے کنارے بیٹھ گیا۔ اس نے مہا کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ مہا، مجھے پتا تھا کہ ایک دن تمہیں سچائی کا پتہ چل جائے گا۔ تمہیں معافی مانگنے کی ضرورت نہیں۔ میں جانتا تھا کہ تم کیا محسوس کر رہی تھی اور تمہارے لیے یہ سب ہضم کرنا کتنا مشکل تھا۔ مہا نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ آپ کو کیسے پتا تھا؟ سرمد نے ایک گہری سانس لی۔ کیونکہ میں تمہیں سمجھتا ہوں مہا، تمہاری سادگی، تمہاری پاسگی، تمہاری دینداری، سب کچھ مجھے اپنی طرف کھینچتا تھا۔ اس نے مہا کے ہاتھ کو تھوڑا دبایا۔
میں تمہیں پہلے دن سے پسند کرنے لگا تھا جب وسیم تمہیں میرے پاس لے کر آیا تھا اور تم نے پہلی بار زویان کو گود میں لیا تھا۔ مہا سکتے میں آ گئی۔ کیا واقعی؟ ہاں مہا، سرمد کی آواز نرم تھی۔ اس دن جب تم نے زویان کو گود میں لیا وہ رو رہا تھا، لیکن تمہارے ہاتھوں میں آ کر وہ پرسکون ہو گیا۔ تمہاری انگلی اس کے ننھے ہاتھ میں تھی اور وہ مسکرا رہا تھا۔ اس لمحے مجھے محسوس ہوا کہ تم صرف زویان کے لیے نہیں بلکہ میری زندگی میں سکون بن کر آئی ہو۔ سرمد کی آنکھوں میں محبت تھی۔ اس کے بعد میں تمہیں زیادہ غور سے دیکھنے لگا۔ تمہاری نماز، زویان کے ساتھ تمہاری ہنسی، تمہاری محنت، ہر چیز مجھے تمہاری طرف کھینچتی گئی۔ میں نے تمہاری چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنا شروع کیا، تمہاری پسند کا کھانا بنوایا، تمہاری پسند کی کتاب منگوائی۔ میں چاہتا تھا کہ تمہیں ہر خوشی دوں۔ مہا کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سرمد اس سے اتنی محبت کرتا ہے۔ سرمد نے مہا کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ اس کی نظریں مہا کی آنکھوں میں گڑی ہوئی تھی۔ جب مجھے تمہاری شادی کا پتہ چلا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں پاگل ہو گیا تھا۔ میں کسی صورت تمہیں اس درندے کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اسی لیے مجھے یہ سب کرنا پڑا۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا۔ مہا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ تو یہ سب میری حفاظت کے لیے کیا؟ ہاں مہا، میری محبت اور تمہاری حفاظت کے لیے، سرمد نے نرمی سے کہا۔ اس نے ہلکا سا مسکرا کر مہا کی طرف دیکھا۔ اب میں تمہیں ایک بار پھر پرپوز کرنا چاہتا ہوں مہا، لیکن اس بار میری پوری سچائی اور محبت کے ساتھ۔ مہا کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ سرمد اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ مہا قریشی، کیا تم سرمد خانزادہ کی شریک حیات بنو گی؟ کیا تم میری زندگی میں خوشی اور سکون لے کر آؤ گی؟ کیا تم میری بیوی بنو گی اور زویان کی ماں؟ مہا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ آنسو خوشی اور محبت کے تھے۔ اس کا دل پگھل چکا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی زندگی میں ایسا بھی کوئی موڑ آئے گا۔ ہاں سرمد، میں تمہاری شریک حیات بنوں گی۔ سرمد کے چہرے پر ایک وسیع مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے مہا کا ہاتھ تھاما اور اسے اٹھایا، پھر اسے اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ کچھ دنوں بعد سرمد خانزادہ کے عالیشان بنگلے میں ولیمے کی تقریب منعقد ہوئی۔ یہ ایک شاندار تقریب تھی جس میں شہر کی مقتدر شخصیات اور دونوں خاندانوں کے قریبی لوگ شامل تھے۔ مہا کی والدہ اور وسیم بھی وہاں موجود تھے اور دونوں بہت خوش تھے۔ جب مہا گلابی جوڑے میں تقریب میں داخل ہوئی تو ہر طرف نگاہیں اس پر جم گئی۔ گلابی جوڑا اس کی سادگی اور خوبصورتی کو مزید نکھار رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک نور تھا جو اندرونی سکون اور خوشی کا عکاس تھا۔ وہ حسین لگ رہی تھی۔ سرمد جو مہمانوں سے مل رہا تھا، اس کی نظر جب مہا پر پڑی تو وہ ایک لمحے کے لیے سب کچھ بھول گیا۔ اس کی آنکھیں مہا پر جم کر رہ گئیں۔ اسے لگا جیسے دنیا تھم گئی ہو۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون اور پیار امڑ آیا۔ وہ کھو گیا۔ اس نے آج تک مہا کو اتنا حسین کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے مہا کی طرف قدم بڑھائے۔ مہا شرماتے ہوئے سرمد کی طرف چلی۔ جب وہ ایک دوسرے کے قریب آئے تو سرمد نے مہا کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ محبت تھی۔ مہا، تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، سرمد نے سرگوشی کی۔ مہا نے دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ نظریں جھکا لیں۔ اس کے دل میں بھی سرمد کے لیے خاص جگہ بن چکی تھی۔ ولیمے کے بعد کی رات سرمد نے مہا کے لیے خاص اہتمام کیا تھا۔ وہ مہا کو لے کر بنگلے کے باغیچے میں آیا جہاں ایک خوبصورت کینڈل لائٹ ڈنر کا انتظام تھا۔ ہوا میں پھولوں کی مہک رچی ہوئی تھی اور موم بتیوں کی دھیمی روشنی نے ماحول کو جادوئی بنا دیا تھا۔ ایک چھوٹی سی میز پر صرف 2 کرسیاں تھیں اور اس پر مزید موم بتیاں اور تازہ پھول سجے تھے۔ مہا یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئی۔ سرمد، یہ کس لیے؟ اس کی آواز میں حیرت اور خوشی تھی۔ سرمد نے پیار سے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے کرسی پر بٹھایا۔ یہ ہماری نئی زندگی کے آغاز کا جشن ہے مہا، میں چاہتا تھا کہ یہ رات تمہارے لیے یادگار بنے۔ مہا شرم سے سر جھکا گئی۔ لیکن اتنی محنت کیوں کی؟ تمہارے لیے کچھ بھی مہا، سرمد نے مسکرا کر کہا۔ تم نے میری زندگی میں جو سکون اور محبت لائی ہے اس کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں۔ اس نے کھانے کی پلیٹ مہا کی طرف بڑھائی۔ دونوں نے خاموشی سے کھانا شروع کیا۔
کھانے کے دوران سرمد بار بار مہا کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک گہری محبت تھی۔ مہا نے بھی محسوس کیا کہ اس کا دل اب سرمد کی طرف مائل ہو رہا تھا۔ اس نے اب راحیم کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا تھا اور اسے احساس ہوا تھا کہ سرمد اس کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ کھانے کے بعد سرمد نے اپنا ہاتھ مہا کی طرف بڑھایا۔ مہا، کیا تم میرے ساتھ ایک ڈانس کرنا پسند کرو گی؟ مہا تھوڑی ہچکچائی۔ اس نے کبھی ڈانس نہیں کیا تھا۔ مجھے ڈانس کرنا نہیں آتا سرمد۔ کوئی بات نہیں، سرمد نے مسکرا کر کہا، میں تمہیں سکھاؤں گا، بس میرا ہاتھ تھام لو۔ مہا نے اپنا ہاتھ سرمد کے ہاتھ میں دے دیا۔ سرمد نے اسے آہستہ سے اپنی طرف کھینچا اور ایک مدھر دھن پر دونوں ہلکے ہلکے قدم اٹھانے لگے۔ سرمد نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھا اور مہا نے اپنا سر اس کے کندھوں پر رکھ دیا۔ دونوں ایک دوسرے میں کھو گئے۔ ماحول میں صرف ان کی سانسوں کی آواز اور دھیمی موسیقی تھی۔ مہا، کیا تم خوش ہو؟ سرمد نے سرگوشی کی۔ ہاں سرمد، میں بہت خوش ہوں، مہا نے جواب دیا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے اتنی محبت ملے گی۔ سرمد نے اسے مزید اپنی طرف کھینچا۔ تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا مہا، یہ میرا وعدہ ہے۔ تھوڑی دیر بعد سرمد نے ڈانس روکا اور مہا کو اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ مہا حیران رہ گئی۔ اس نے سرمد کی گردن میں باہیں ڈال لیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں سرمد؟ میں تمہیں تمہاری دنیا میں لے جا رہا ہوں مہا، سرمد نے پیار سے کہا۔ وہ مہا کو لے کر سیدھا اپنے کمرے میں آیا۔ کمرے میں بھی موم بتیوں کی روشنی پھیلی ہوئی تھی اور گلاب کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں۔ اس نے مہا کو آہستہ سے بستر پر لٹایا۔ مہا شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ سرمد اس کے قریب آیا۔ اس نے مہا کا ماتھا چوما۔ مہا، میں جانتا ہوں کہ یہ سب اچانک ہوا ہے، لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میرا پیار سچا ہے۔ مہا نے اپنی آنکھوں میں جھلکتی محبت کے ساتھ سرمد کو دیکھا۔ مجھے اب یقین آ گیا ہے سرمد، آپ نے میری زندگی بچائی اور مجھے محبت دی۔ سرمد نے آہستہ سے اپنا ہاتھ مہا کے گال پر پھیرا۔ تم میری زندگی میں روشنی بن کر آئی ہو مہا، تم نے مجھے دوبارہ جینا سکھایا ہے۔ رات بھر ان کی باتیں ہوتی رہیں، ایک دوسرے کو سمجھتے رہے اور یوں ان کی محبت مزید گہری ہوتی گئی۔ یہ رات ان کی نئی زندگی کا ایک خوبصورت آغاز تھی۔